إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس الہ العالمین کا بے شمار احسان ہم انسانوں پر ہے، جس کی انگنت نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا دین دینا چاہا، ایک ایسی شریعت دینی چاہی جو ہر لحاظ سے کامل ہو، مکمل ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی نقص، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ شروعاتی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اس دعوت کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ زندگی ہو یا مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی ہو، اس پورے 23 سال کی مدت میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی طاقتوں کا سہارا لیا، تیر و تلوار کا سہارا لیا۔ کوئی بھی طاقتور کمزوروں کو دبانا چاہ رہا تھا۔ مکہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کوئی شخص جب مسلمان ہو جاتا تو اس کے اسلام لانے کی پاداش میں جو مضبوط اور طاقتور شخص ہوتا، غیر مسلم ہوتا، مشرک ہوتا، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ اپنی پھونکوں سے اسلام کی روشنی کو ختم کر دے، بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اسلام کی روشنی کو پھیلا کر رہے گا، پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ باطل نے ہر طرح سے کوشش کی، شروعاتی زمانے میں پوری طاقت لگا دی، اسلام کے پیغام کو پھیلنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کی تعداد کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ یہی نتیجہ ہے کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئی، بسا اوقات یہودیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، بسا اوقات کافروں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، متعدد جنگیں ہوئیں، بے شمار مسلمانوں نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کروا دیا، لیکن اسلام کے پیغام کو جھکنے نہ دیا، اسلام کے پیغام کو کم ہونے نہ دیا۔ لیکن جب ان باطل طاقتوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اسلام کے حمایت میں لڑنے والے اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے دل میں بس ایک ہی شوق ہوتا ہے، جنت کے حصول کا شوق، اور اس جنت کے حصول کے لیے وہ اپنی جانوں کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو یقیناً آپ ایسے شخص نہیں جیت سکتے جسے اپنی جان تک کی پرواہ نہ ہو، اور ویسی جان اللہ کے راستے میں لٹانے والے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے اور جنت کو پانے کی شوق میں اس جان کو قربان کرنے والوں سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، ان کا معمولی سپاہی، اکیلا سپاہی 10 لوگوں پر بھاری پڑتا ہے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے فکر کو، مسلمانوں کے عقیدے کو اس محاذ سے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، فکری اعتبار سے، عقدی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ان کے اندر کمزوری ڈالی جائے، اور اس میں باطل کامیاب ہو گیا، جس شخص نے سب سے پہلے اسلام کی عمارت میں انہدام کیا، اسلام کی عمارت میں بے خونی کی نکیل ڈالی، وہ شخص عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، ایک فتنہ پرور، ناپاک، بدطینت، منافق اور یہودی کردار کا شخص جو ظاہر ہوتا ہے اپنے دل میں اسلام کے خلاف کفر اور عناد کو لیے ہوئے، اپنے مکروہ چہرے پر اسلام کا ماسک لگائے ہوئے، عام مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کے دل میں شبہات ڈالتا ہے، لوگوں کو خلیفہ ثالث سے متنفر کرتا ہے، اور جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں عثمان غنی کے خلاف کچھ لوگ ہیں، وہاں کا رخت سفر باندھتا ہے، ان کے سامنے اپنی عاجزی، اپنا تقوی، اپنی طہارت کو ظاہر کرتا ہے، اور آل بیت حب علی کی آڑ میں خلفائے ثلاثہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا، ان کے خلاف کو ایک محاذ بناتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔
اس کے بعد اس امت کے اندر جو فتنہ نمودار ہوا اور فتنے کی جو شروعات ہوئی، یہ فتنہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ امت ہر طرف سے فتنوں سے دوچار ہوتی گئی۔ یہ امت جب خلفائے ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کا پرچہ دور دراز کے علاقوں میں گاڑ رہی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے ان فتین اور فتنہ پرور لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا مشغول کیا کہ شروع کے چند سالوں کے علاوہ باقی کے تمام مدت خلافت اس فتنے کو فرو کرنے میں ان کے گزر گئے۔ اس کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ گویا رک سی گئی تھی۔ جتنے علاقے کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اتنے علاقے کو سنبھالنا مشکل ہو جا رہا تھا۔ خلیفہ ثالث اور خلیفہ رابع عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ایک علاقے سے فتنے کو فرو کرتے، فتنے کو بھگاتے تو پتہ چلتا کسی دوسرے علاقے میں فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس شخص نے، عبداللہ ابن سبا نے، ایک ایسے فرقے کی بنیاد ڈالی جو آج تک اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک کلنک کی حیثیت سے ہے، اور وہ موجود ہے شیعہ کے نام سے، جنہوں نے اپنے آپ میں حب علی رضی اللہ عنہ کا لبادہ اوڑھا۔ آل بیت کی محبت میں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گستاخی کی اور عثمان غنی کو قتل کروایا، اور پھر بعد میں ان کے اندر سے بھی بعض ایسی جماعت نکلی جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کروا دیا۔ ان کے اپنی کتابوں کے اندر بعض ایسی روایات موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے، یہ جو فرقہ ہے، یہ فرقہ عبداللہ ابن سبا کی دین ہے۔ اسی یہودی اور بطینت شخص کی سوچ ہے جو اس فرقے کے اندر موجود ہے، اس کے عقائد کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک بڑا مشہور عالم محدث جس کے بارے میں ان کے علماء نے لکھا ہے کہ جید عالم ہے، مستقیم المذہب ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ اپنی کتاب الکشی کے اندر کہتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں اسلام کے خلاف کینے کو باقی رکھا۔ اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور اپنے آپ پر حب علی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتا رہا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور اس کا فتنہ پھیلتا اور پھولتا گیا۔ اسی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس مذہب کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب روضۃ الصفا کے اندر ایک شیعہ عالم کہتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کو جب پتہ چلتا کہ کسی علاقے میں عثمان غنی کے خلاف کوئی شخص موجود ہے، کوئی جماعت موجود ہے، تو وہ اس طرف نکل جاتا اور وہاں کے لوگوں کو بہکاتا، اپنی جماعت میں شامل کرتا تاکہ اسلام کے اندر یہودیت کو ترویج دے سکے۔ اسی طریقے سے ان کی ہی ایک کتاب کے اندر یہ منقول ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسا عقیدہ مشتہر کیا، لوگوں میں مشہور کرایا، جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کہتا ہے کہ اس تک پیغام پہنچی کہ علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو اس نے کہا کہ اگر مجھے علی رضی اللہ عنہ کی بدن کے 70 ٹکڑے بھی دکھا دیے جائے تو بھی میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ وہ شہید کر دیے گئے، اور اگر مجھے 70 عینی گواہی دے دیں، 70 آنکھیں گواہی دے دیں، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا کہ علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشن کو مکمل کر بیٹھے جو انہوں نے دنیا کے اندر شروع کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کے اپنے اقوال پڑھیں، ان کی کتابوں سے، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، اصول کافی محمد یعقوب کلینی کی، جس کے بارے میں ان کے شیعہ محدث کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ان کے 12ویں امام پر پیش کیا گیا جو اس دنیا کے اندر ابھی تک آیا نہیں، اور صحیح روایات کے مطابق جو اب تک پیدا تک نہیں ہوا اور گفے کے اندر، غار کے اندر چھپا ہوا ہے۔
تو انہوں نے اس کے تمام روایتوں کی تصدیق کی۔ اسی طریقے سے بحار الانوار، اسی طریقے سے الرجال الکشی جو ان کی بہت بڑی علم رجال کے اوپر کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر کی روایات جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ان کے اپنے قول کے مطابق اس مذہب کی بنیاد اور اس کے جو عقائد ہیں وہ یہودیت سے لیے گئے ہیں، اور اس کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے۔ جب اسلام کو میدان میں ختم نہ کیا جا سکا، لوگوں نے مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا، اور یہ جو روایات ہیں جب ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اس سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق ڈالنے میں یہ فرقہ کامیاب رہا۔ وہ مسلمان جو کل تک اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تلوار اٹھا رہے تھے، آج وہ مسلمان اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے تلواریں اٹھا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر ایک ایسے فرقے کی بنیاد ڈالی گئی جس کا بانی عبداللہ بن سبا جیسا یہودی اور بدتینت و بدکردار شخص تھا۔ اسلام کے اندر ہمارے اسلاف کی، ہمارے صحابہ کرام کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا، ان کے آبرو پر حملہ کیا گیا، اور جو مسلمان، جو اسلام اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر کرتا، ان کے سامنے ان کی تاریخ کو ایسی رکھی گئی کہ وہ فخر کرنے کے بجائے اس پر شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے ہی اسلام اور مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کی ذات کے تعلق سے کیچڑ اچھالا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمان جب صحابہ کرام کے تعلق سے متنفر ہو جائیں گے اور صحابہ کرام کو جب تکفیر کرنے لگیں گے، انہیں کافر گرداننے لگیں گے، تو شریعت کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ شریعت کو ہم تک روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دیے گئے ساتھی ہیں۔ انہوں نے شریعت کو ہم تک روایت کی، ہم تک نقل کیا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی تکفیر کریں گے تو ہم شریعت کس سے لیں گے؟ قرآن کو صحابہ کرام کے مشورے سے جمع کیا گیا، اگر ہم صحابہ کرام کی تکفیر کریں گے تو ہم قرآن کہاں سے لیں گے؟ ان کے مطابق جو اصل قرآن ہے یہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں، وہ غار کے اندر موجود ہے، جو قرب قیامت ان کا 12واں امام لے کر نکلے گا اور اس دنیا میں پھیلائے گا۔ پورے دین کو اور پوری شریعت کو انہوں نے منہدم کر دیا، اور اپنے خود ساختہ دلائل اور خود ساختہ اور موضوع روایات کی بنا پر انہوں نے ایک نیا فرقہ اور ایک نیا دین بنایا جس کے بے شمار مسائل یہودیت سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے ولایت اور وصایت کا عقیدہ، جس کے تعلق سے ان کے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ 5واں بنیاد ہے ولایت کا عقیدہ رکھنا، اور ان کے بقول اس ولایت کا عقیدہ عقیدہ توحید سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ولایت اور وصایت کا عقیدہ ہے کیا؟ یہ عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب اور اپنا وصی یوشع ابن نون کو کیے بنایا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب، اپنا وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن خلفائے ثلاثہ نے ان کی خلافت کو غصب کیا۔ لہذا ان کے بقول کہ ان کی تکفیر کرنا یا جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے وہی حقیقی اسلام کے اندر داخل ہے۔ یہ ولایت اور وصایت کا عقیدہ ہے، اور ان کے بعض کتابوں کے اندر یہاں تک منقول ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور ولایت کا عقیدہ رکھنا۔ حج اور زکوٰۃ کو انہوں نے خارج کر دیا، حج اور زکوٰۃ کو انہوں نے خارج کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی زبان درازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی گستاخی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا ہو، اللہ کے نبی نے اپنا وصی بنایا ہو، اور امت کو اس کی بھنک تک نہیں ہے، امت کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب معاملہ یہاں سے آگے نہیں بڑھا تو انہوں نے قرآن مجید کے اندر انحراف کرنا شروع کیا،
اور اس کے تعلق سے مختلف روایات گڑھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت کے عقیدے کو تمام انبیاء کرام پر پیش کیا، تمام مخلوقات پر پیش کیا۔ جس نے قبول کرنا تھا اس نے قبول کیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ اس سے بھی زیادہ جری تو اس وقت ہو گئے جب انہوں نے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام پر بہتان تراشی کی، جو ہمیں کسی بھی صحیح روایات سے نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت کا عقیدہ یونس علیہ السلام پر پیش کیا، یونس علیہ السلام نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور یہ اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں جب تک کہ انہوں نے اس ولایت کے عقیدے کا اقرار نہیں کیا۔ ایسی بہتان تراشی، ایسی دشنام درازی ایک نبی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور ایسا جھوٹ کسی نبی کے اوپر جس کی کوئی بہترین سند نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کی یہ تعویل کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا اس بات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم تمہیں دی، کہ جب تمہارے پاس میرا کوئی رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی پیروی کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ تعویل کیسے کی؟ ایسی تعویل جو اہل سنت نے نہیں دیکھی، جو اس امت کے اکابرین علماء نے نہیں دیکھی۔ ہمارے صحابہ کرام نے ایسی تعویل نہیں سنی، نہ ہی صحابہ کرام سے یہ تعویل اور یہ تفسیر منقول ہو کر آئی، اپنے ذہن سے گڑھ کر انہوں نے یہ تعویل کی اور یہ تفسیر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ کون رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے۔ کس کی مدد کرو گے؟ علی کی ولایت کو قائم کرنے میں اس کی مدد کرو گے۔ تو یہ ولایت اور وصایت کا ایسا عقیدہ ہے جو یہودیوں کے عقیدے سے لیا گیا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو اپنا وصی بنایا تھا، اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ یہی عقیدہ اس امت کے اندر اس فرقے نے قائم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بنایا اور اپنا نائب قائم کیا، لیکن خلفائے ثلاثہ نے، شروع کے پہلے 3 خلیفہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ڈاکہ ڈالا۔ اب تکفیر کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے کوئی تو وجہ تلاش کریں گے، کوئی بات سامنے نکالیں گے۔ جب کوئی بات سامنے نہیں نکل سکی تو اس ولایت کے عقیدے کو انہوں نے سامنے پیش کیا، اور اس کا بہانہ بنا کر تینوں خلیفہ کو، جن کے تعلق سے صحیح احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، انہوں نے کافر گرداننا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر یوں کہہ لیجئے شریعت بالکل معطل ہو جاتی ہے، شریعت بالکل منہدم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کی سوچ کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی سوائے چند دنوں کے، یعنی ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر لیں، جو عمل کر لیں، اللہ نے ہمیں اپنا چہیتا بنایا ہوا ہے، اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ کل قیامت کے روز اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہی عقیدہ اس فرقے کے اندر بھی داخل ہو گئی، ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی ملکیت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایسا اختیار، ایک ایسی طاقت جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، انہوں نے اللہ سے چھین کر ایک مخلوق کو دے دی کہ جنت اور جہنم کی ملکیت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے کسی چاہے جنت میں داخل کرے اور جسے چاہے جہنم میں داخل کرے۔ مزید ہے اس روایت کے اندر کہ کل کو پکارا جائے گا کہ کہاں ہے پہلے امام، یعنی علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہیں گے لبیک، میں حاضر ہوں،
اور پھر 12 اماموں کو پکارا جائے گا اور ان سب کو کہا جائے گا کہ تم سب اپنے اپنے متبع کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ان کی بعض کتابوں کے اندر یہ منقول ہے کہ ایک شرابی شخص جعفر صادق رحمہ اللہ کے سامنے، یا ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک شرابی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہجو بیان کرتا ہے، اس پر اشعار کہتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے تو یہ جنتی ہے، اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ کہاں سے یہ عقیدہ اور یہ دلائل لاتے ہیں؟ ان کی ساری دلیلیں اور سارے عقائد بے بنیاد ہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی شخص نے مرثیہ خوانی کی، یعنی ایسے اشعار پڑھے جس کو سن کر جسے پڑھ کر وہ خود بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے۔ تو غالباً ان کا جو امام ہے جعفر صادق رحمہ اللہ، انہوں نے بھی سنا یہ ساری یہ جو اسلاف گزرے ہیں، یہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، چاہے جعفر صادق رحمہ اللہ ہو، موسیٰ کاظم ہو، یہ علی رضی اللہ عنہ کی خاندان سے یہ لوگ گزرے ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے ان کے طرف واقعات کو اور روایات کو گڑنا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کو پہلے امام علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، دوسرا حسن کو اور تیسرا حسین رضی اللہ عنہ کو، چوتھے امام مانتے ہیں علی ابن حسین ابن علی کو، جسے ہم زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو 5واں امام ہے زین العابدین کا بیٹا محمد، اسے ہی باقر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو 6واں امام ہے وہ ہے جعفر صادق رحمہ اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ علی رضی اللہ عنہ کی خاندان سے یہ لوگ تھے، لیکن ان کی طرف جھوٹی روایات اور من گھڑت قصے انہوں نے گڑھ دیے، اس میں ان اسلاف کا کوئی قصور نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مرثیہ خوانی کر رہا تھا وہ خود بھی رو رہا تھا، سننے والوں کو بھی رلا رہا تھا۔ تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اس مرثیہ کو فرشتوں نے آسمانوں سے سنا، فرشتے بھی رو پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور تم پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ جب معاملہ ایسا ہی ہو تو شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے ان کے یہاں مجلس عزا لگتی ہے، جس میں من گھڑت روایات بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں، مرثیہ خوانی کی جاتی ہے، خود بھی آنسو بہایا جاتا ہے اور دوسروں کا آنسو بھی نکالا جاتا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو انسان نماز روزے کی پرواہ کیوں کرے، تراویحوں کی پرواہ کیوں کرے، جمعہ اور جماعت کی پرواہ کیوں کرے، اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی پرواہ کیوں کرے؟ اس طریقے سے انہوں نے شریعت کو معطل کر دیا، شریعت کو منہدم کر دیا۔ تو یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے جو یہودیت سے اخذ کیا ہوا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا عقیدہ ان کا ہے بدع کا عقیدہ۔ ان کی ایک کتاب ہے اصول الکافی، اس کتاب کے اندر ایک باب باندھتے ہیں کتاب التوحید سے، اور اس کے اندر ایک باب لاتے ہیں البدع کا عقیدہ۔ آپ اگر سنیں گے تو چونک جائیں گے کہ ایسا بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے۔ بدع کے عقیدے کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ العلم بعد الجہل، کہ جہالت کے بعد، لا علمی کے بعد علم کا آنا، جانکاری کا آنا۔ اور یہ عقیدہ اگر ہم اپنے تعلق سے کہتے تو کیا ہو سکتا تھا کہ چلو صحیح ہے، انسان ہر چیز کا احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے، اس کے پاس تمام علوم نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بعض باتوں کا علم ہے اور بعض باتوں کا علم اللہ کو نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض باتوں کو نہیں جانتا ہے، یہ بدع کا عقیدہ ہے جو ان کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے لوگ ظاہر کریں یا نہ کریں، لیکن کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس طریقے کے عقائد رکھے جاتے ہیں۔ اور
اس کے تعلق سے بھی ایک روایت گڑھی گئی. وہ روایت کیا تھی کہ جعفر صادق رحمہ اللہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد جو امام بنے گا وہ میرا بیٹا اسماعیل ابن جعفر بنے گا، لیکن ان کی اولاد اسماعیل بچپن میں ہی وفات پا جاتی ہے. اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا اسماعیل امام بنے گا اور وہ انتقال کر گئے. تو ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی کہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا وفات پا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ بھی چاہتا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی امام ہو تو وہ میرا بیٹا امام ہو. یہیں سے ان کے دو فرقے نکلتے ہیں، فرقہ اسماعیلیہ اور فرقہ اثنا عشریہ. فرقہ اسماعیلیہ نے اسماعیل کو یعنی جعفر صادق کے بیٹے کو امام مانا تھا، اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بھائی کو موسیٰ کاظم کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا، تو یہ فرقہ اثنا عشریہ بنے. تو اتنی جرت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہماری زبانیں کیوں نہیں کانپ جاتی کہ ہم اللہ کے تعلق سے ایسی عیب جوئی کریں کہ جس الہ العالمین نے ہمیں بنایا، جس کے اختیارات میں کائنات کی خدائی ہے، جس کے اختیارات میں تمام چیزوں کی قدرت ہے، جو اپنے کن سے ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بعض باتوں کی جانکاری نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہیں تک بس نہیں ہے بلکہ مزید روایتیں گڑھی گئیں. جیسے کہا گیا کہ سب سے پہلے اس عقیدے کو جس نے پھیلایا وہ عبد المطلب تھا. عبد المطلب کل قیامت کے روز عبد المطلب ایک مکمل امت کی حیثیت سے آئیں گے، اور اس حالت میں ہوں گے کہ وہ جنت کے ایک حصے سے ایک حصے کے مالک ہوں گے، اور ان پر بادشاہوں جیسا لباس ہوگا. یہ روایتیں بھی انہوں نے گڑھ ڈالی. تو یہ مسئلہ بدا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بعض باتوں سے لا علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایسے ان کے مسائل ہیں جو مسائل قرآن اور سنت سے متصادم ہیں، جو مسائل صحیح عقیدے کے خلاف ہیں، ایسے مسائل جو یہودیت سے اخذ کردہ ہیں، اور ایسے مسائل جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے. آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے بعض حضرات بڑے متاثر نظر آتے ہیں، ان حضرات سے بہت متاثر نظر آتے ہیں. ان کے ساتھ دعوتیں کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ خوشگپیاں ہوں گی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہوگا، ان کے ساتھ ان سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، جنہوں نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، نبیوں کی شان میں جنہوں نے تنقیص کی، نبیوں کے شان میں جنہوں نے عیب جوئی کی، ان کے بعض کتابوں کے اندر یہاں تک منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ نازل ہوتا تھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعض ائمہ کے اوپر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے اور معزز فرشتے نازل ہوتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے نبیوں کے شان میں تنقیص کی. اور ان کی بعض کتابوں کے اندر یہاں تک مروی ہے کہ ان کے بقول انہوں نے اپنے اماموں کا رتبہ، اپنے اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھا دیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے امام کے درمیان موافقت ہے، یعنی درجہ متساوی ہے. ان کے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کن کا درجہ زیادہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ ہے، لیکن یہ بھی بس فارمیلٹی کے طور پر. ان کی ایک کتاب بحار الانوار کر کے، اس کے اندر یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ساری جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی کتابوں سے منقول ہے. یہ صحیح احادیث یا صحیح روایات سے منقول یہ ساری روایتیں موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی تم مجھ سے زیادہ افضل. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس فاطمہ جیسی بیوی ہے، میرے پاس ویسی کوئی بیوی نہیں ہے. تمہارے پاس حسن و حسین جیسی اولادیں ہیں، میرے پاس ایسی کوئی اولادیں نہیں ہیں. تمہارے پاس خدیجہ جیسی ساس ہے، میرے پاس ایسی کوئی ساس نہیں ہے.
تمہارے پاس میرا جیسا سسر ہے، میرے پاس ایسا کوئی سسر نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کا مقام اپنے سے زیادہ بڑھا دیا۔ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے اشرف ہیں، نبیوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کو منہدم کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے طور پر کچھ روایاتیں اور کچھ آثار تو پیش کرنی پڑیں گی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے عقل کے خرافات کو اور اپنے فسق و فجور کو اور اپنے اسلاف کو، ان کے اسلاف کون؟ قیصر و قسرا کے کفار، بنو نذیر کے یہودی، بنو قریظہ کے یہودی، ایران کے رہنے والے مجوسی، ان کے عقائد کو انہوں نے اسلام کے اندر داخل کرنا شروع کر دیا۔ اور آج ہم ان سے متاثر نظر آتے ہیں، جنہوں نے صحابہ تو صحابہ، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کر دی، ان کے تعلق سے حجب بیان کیا، اور اپنے اماموں کا درجہ اتنا بڑھایا کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول علیہ السلام کا درجہ خود بخود کم ہو گیا۔ ہم ان سے متاثر نظر آتے ہیں، اور ان کے شان میں ہم قصیدے پڑھتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہم تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اپنے دسترخوانوں کو سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے۔ یہ تو چند آثار ہیں، چند جھلکیاں ہیں، ان کے اور بھی بہت سارے ایسے عقائد ہیں جنہوں نے اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ اور وہ کیا؟ بعض باتیں سرسری طور پر سن لیجئے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں تفصیلی طور پر بیان کی جائیں گی، کہ انہوں نے اپنے ائمہ کے تعلق سے غلو سے کام لیا، اور اپنے اماموں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی سے اوپر تو بڑھایا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اوپر کر دیا اپنے اماموں کو۔ ان کے بعض روایتوں کے اندر یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت اور جہنم کا امیر بنایا ہے، مالک بنایا، موت و حیات کا مالک بنایا ان کے بعض اماموں کو، مصائب و مشکلات کی جانکاری دی، ماضی اور مستقبل کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعض اماموں کو عطا فرمائی، بعض کیا ان کے تمام اماموں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کتابوں کے اندر ہے کہ جو امام اپنی موت پر اختیار نہیں رکھتا، جو امام اپنی موت پر اختیار نہیں رکھتا، وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی امام اپنی مرضی سے موت کو پسند کرتا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، یہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن کی تعلیمات اس کے بالکل برخلاف ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہوا، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کے تعلق سے انہوں نے اپنے صحابہ کرام کے شان میں انہوں نے تنقیص کی، صحابہ کرام کو برا بلا کہا۔ یہاں پر بھی جب ان کی بس نہیں چلی، من نہیں بھرا، انہوں نے ازواج مطہرات جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کا خطاب بیان فرمایا، ان کے شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ جب یہاں بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی۔ وہ خلفائے ثلاثہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، اور جو اس امت کے پہلے 3 خلیفہ بنے، اور جن کی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر جا بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور ان کی چالیں آج بھی ہمارے درمیان چلتی رہتی ہیں۔ یہ آج بھی اپنے مکر اور فریب سے عام قسم کے مسلمانوں کو بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے دجل میں، ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آئے، وہ اپنے اسلام کو سمجھے، اپنے اسلام کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کے ناموس کی، ان کے عزت کی حفاظت کرے۔ ہماری مائیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازیہ کرنے والے کے ایک کلمات تک کو نہ سنے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق استوار کرے۔ تو اپنے آپ کو ایسی بدعقیدگی سے بچانا ہے، ایسی مجلسوں سے بچانا ہے، ایسے معاشرے سے بچانا ہے جہاں پر اس طرح کے حرکات کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھ،
الہ العالمین ہمیں شیطان کے تمام شر سے، شیطان کے تمام وسوسوں سے اور اس کی تمام فریب کاریوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اسلاف سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبیوں پر ایمان رکھنے اور اپنے نبیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بدعت اور باطل کا قلع کما کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور تیری توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔